آج کے اس دور میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو اچھی طرح ٹائم دیں، ان کی قدر کریں، وقت پہ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، کیونکہ وقت اگر چلا جاتا ہے، عمریں گزر جاتی ہیں لیکن احساسات ختم نہیں ہوتے۔ افسوس رہ جاتا ہے لائف میں کہ کاش ایک لمحہ دوبارہ واپس آ جائے ہماری زندگی کا، اور ہم کچھ ٹائم دوبارہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جئیں، کچھ ٹائم دوبارہ اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کے بہت ساری ڈھیر ساری باتیں کریں، اپنے ماں باپ کی وقت رہتے ہی قدر کریں، اپنے بہن بھائیوں کی وقت رہتے ہی قدر کریں، کیونکہ رشتے وہ ہیں نا کہ شادیوں کے بعد بہن بھائی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ماں باپ کا سایہ ان پر ہمیشہ سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو اس کی قدر بہت اچھے سے ہوتی ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ہاں، بس ماں باپ ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو طویل حیات عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہر کسی کے ماں باپ کا سایہ ان پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ جب تک ماں باپ ہیں تو آپ کا میکہ زندہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ کی وہ جو آوازیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں نا، وہ ایک کھلکھلانے کی آواز سے کم نہیں ہوتی، وہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے، پرسکون آواز ہوتی ہے، جو آپ کو کانوں کو سکون دیتی ہے، آپ کے دل کو راحت دیتی ہے کہ اس گھر میں وہ شخص موجود ہے جس کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا، جس کی گود میں پہلی بار آغوش میں ہم آئے، جس کے پیٹ میں ہم 9 مہینے تھے، وہ شخص ہمارے ساتھ ہے۔ باپ وہ سایہ ہے جس کی چھاؤں میں ہم نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اور ہم بڑی بے دردی سے اس الفاظوں کا، ان جملوں کا جو ہے وہ، ان جملوں کو کیسے ادا کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ بننے کے بعد سب سے زیادہ، ماں بننے کے بعد جب آپ کو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو وہ سارے سیکریفائسز یاد آتے ہیں۔ جب آپ کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، آپ پوری رات جاگتے ہو بچے کے پیچھے، تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اتنا کچھ کیا، اور ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کوشش کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں، ان کی وقت پہ قدر کریں، کیونکہ وقت پہ قدر نہ ہونے کے بعد تو سوائے افسوس کہ ہماری لائف میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد رونا اور یاد کرنا اور افسوس کرنا کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے تو ہم وہ کچھ ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار لیتے، وہ کاش ہی رہ جاتا ہے۔ وہ کبھی ایسا وقت نہیں لا سکتا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر بات کریں، کوئی بات شیئر کریں، کبھی ان سے بات کریں۔ آج کی یہ لائف بہت بزی ہے، آئی نو، سب اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں، کوئی جاب کو لے کر پریشان ہے، کوئی گھر کو لے کے پریشان ہے، کوئی بچے کو لے کے پریشان ہے، کوئی بچے کی اسکولنگ کو لے کے پریشان ہے۔ ہر کسی کی لائف میں پریشانی ہے، پر اس پریشانی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سے جڑے کچھ رشتے ہیں، اور ان رشتوں میں کچھ ایسے رشتے بھی ہیں جن کا ہونا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو شاید ہم نہیں ہوتے۔ اس باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، اس کے سائے میں ہم ایسے رہیں کہ اس نے کبھی کسی دھوپ کا کوئی دھوپ آنے نہیں دی ہمارے اوپر، ہمارے اوپر اس طرح سایہ بن کر رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا تو ایسی ہے کہ جب آپ باہر نکلو گے اپنی لائف میں، جب قدم رکھتے ہو، آپ جاب لائف سٹارٹ کرتے ہو، یونیورسٹی لائف سٹارٹ کرتے ہو، تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ لائف تو بہت ٹف ہے یار۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیسے کر لیا؟ آپ کی ماں پورا گھر کیسے مینیج کر لیتی تھی بچوں کے ساتھ؟ مجھے یاد ہے میری ماما ہمیں لینے آتی تھی اسکول کے لیے، ہماری
پیرنٹس ٹیچر میٹنگس میں آتی تھیں، اور ایسے بہت سارے کام جو ہم آج نہیں کر پاتے، وہ سارے کام وہ کرتی تھیں۔ ماں باپ سب سے بڑی اس دنیا کا تحفہ ہے، نعمت ہے، تو پلیز اپنی زندگی میں ان کا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ میرا ولاگ پسند آیا تو پلیز لائک کر لیجیے گا۔